اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر پروگراموں کا ایک سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں قرآن مجید کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں تلاوت فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے ذکر جاری ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمودہ بعض مضامین اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اس حوالے سے یہ بات سامنے رکھنے والی ہے کہ عبادت سے کیا مراد ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبادت کے معنی ہیں عاجزی انکساری سے فرمانبرداری کرنا۔ عبادت کے مفہوم میں اس نقطے کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اور روزہ اور دیگر معروف عبادات جس حیت اور طرز سے ادا کی جاتی ہیں اس کے خلاف حیت اختیار کرنے سے ممکن نہیں کہ ان پر ثواب ملے یا رضائے الہی کا موجب ہوں۔ مثلا یہ روزہ جو کہ ہم رکھتے ہیں، اگر ایک خاص وقت تک کھانے پینے سے باز رہنے کا نام ہے تو ضرور ہے کہ ہم جمعے کو یا عید کے دن بھی روزہ رکھ لیا کریں تو ثواب ملے، لیکن ان ایام میں روزہ رکھنے سے تو ثواب کی بجائے عذاب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلق روزہ اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز بإیں حیت کہ ہم ادا کرتے ہیں اگر عبادت ہے تو فجر کی 2 رکعت کی بجائے اگر 3 یا 4 پڑھ لیں تو بھی ثواب ہونا چاہیے، بلکہ زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ محنت زیادہ ہوئی۔ وہی کلمات ہیں جن کی تکرار کثرت سے کی گئی ہے، مگر ظاہر ہے کہ 2 کے بجائے 4 تو درکنار صرف 1 رکن نماز ہی بڑھا دینے سے نماز باطل ہو کر موجب عذاب ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز مطلق اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے۔ پھر ہم معاشرت کو دیکھتے ہیں کہ وہی چہل پہل اور محبت اور پیار اور راز و نیاز کی باتیں اور معاشرت کی حرکات ہیں کہ جب انسان اپنی منکوحہ بیوی سے معاشرہ کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے، لیکن جب ایک نامحرم عورت سے کرتا ہے تو عذاب کا مستحق ہے، حالانکہ عورت ہونے میں تو بیوی اور نامحرم ایک ہی ہیں اور وہی حرکات ہیں۔ تو ان نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، معاشرت اور دیگر عبادات شرعیہ مطلق اپنی ذات اور حیت کے لحاظ سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس لیے عبادت کا لفظ ان پر آتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے کی جاتی ہیں، اور جب ان میں ایک ذرا سی بات بھی اپنی طرف سے ملا دی جاوے تو پھر یہ عبادت نہیں رہتی، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ عبادت کے معنی اصل میں اطاعت کے ہی ہیں، اور ہر قابل اطاعت چونکہ تعظیم کا مستحق ہوتا ہے اس لیے اس کے معنی عظمت اور عزت کے بھی ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت مضمون ہے جس کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ آج کل جو بہت سارے لوگوں نے آپ نے دیکھیں کہ غیر احمدی مسلمانوں میں انہوں نے بعض مولویوں نے، پیروں نے اور خود ساختہ ملنگوں نے عجیب و غریب قسم کی بدعات ڈال لی ہیں کہ یوں کرو اور یوں کرو اور نماز کی یہ شکل بن گئی اور وہ شکل بن گئی۔ وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طریق پر کی جائے جس طریق پر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم دی ہے۔ اس میں ذرا سا بھی اضافہ، ذرا سی بھی کمی بیشی جو ہے وہ عبادت نہیں رہتی۔ آپ فرماتے ہیں ایاک نستعین کا کلمہ خالص توحید کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے واسطے صرف خدا کو ہی ذریعہ بنایا جاوے، اور اس کلمہ کا قائل یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا شناسی کا مرحلہ طے کرنے کے واسطے کسی اور شے کو ذریعہ نہیں بناتا، نہ کسی بت کو، نہ مخلوق کو، نہ عقل کو، نہ علم کو، اور اپنی ہر ایک احتیاج کے واسطے وہ خدا ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم نماز کے دوران خاص طور پہ یہ سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایاک نستعین کہہ رہے ہیں تو کیا واقعتاً ہم خالص توحید کی طرف مائل ہیں؟
ہم نے کسی کو بت کو تو نہیں، کسی کو بت کو تو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا، کسی مخلوق کو تو ایسا نہیں مقام دیا ہوا، اپنی عقل یا علم کو تو یہ مقام نہیں بخشا ہوا، بلکہ صرف خالصتاً اللہ سے استعانت طلب کر رہے ہیں۔ حضور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز میں ہر روز محبوب حقیقی، جامع جمی کمالات، رحمان رحیم، حضرت رب العالمین، مالک یوم الدین کی تعریف کر کے آپ پڑھا کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایاک نعبد کے معنی ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے۔ یہ دعویٰ سب مسلمان رات دن کئی بار خداوند عالم سے کرتے ہیں۔ آپ بڑے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، پیارے دیکھ اس دعوے میں ہم کس قدر سچے ہیں۔ رات کو سو رہے، 4 پہر 3 پہر سوتے رہے، صبح کو اٹھے، پخانے گئے، وہاں سے آئے، باتیں کی، پھر کھانے کی فکر میں لگے، روٹی کھائی، پھر کچہری میں دنیا کمانے کو گئے، پھر جو کام وہاں کرتے ہیں اس کو ہم ہی خوب جانتے ہیں، پھر آئے ہوا خوری، کوچہ گردی، سیر بازار، گھر آئے، بال بچہ میں لگ گئے، لیاقت و استعداد پر الف لیلہ افسانہ ذات وغیرہ وغیرہ پڑھنے بیٹھ گئے۔ بتاؤ یہی ایاک نعبد کا مطلب ہے؟ نماز میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ایاک نعبد۔ فرمایا پھر اگر کوئی بہت بڑا نیک ہوا تو پنجگانہ نماز بھی درمیان میں پڑھ لی، پھر اس میں ریا، سمع یعنی دکھاوا اور شہرت کی غرض، سستی، کاہلی، تاخیر وقت پہ نہ پڑھنا، نقصان سجود، صحیح طرح اور سجود، رکوع، قومہ، جلسہ و قرات ہوتا ہے، یعنی جو نماز کے ارکان ہیں، کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع، سجدہ، وہ صحیح طریق پر اس طرح ادا نہیں ہوتے جس طرح ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو جو منصف ہے اسے خوب جانتا ہے۔ بھلا پیارے یہ معنی ایاک نعبد کے ہوں گے؟ یعنی اگر ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں اور کہیں ایاک نعبد، فرماتے ہیں کیا یہی معنی ہے ایاک نعبد کے، جبکہ ہمارا عمل کچھ اور ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہر ایک کام میں اور بات میں رضامندی جناب باری تعالیٰ کی مد نظر رکھنی چاہیے۔ نوکری کریں مگر اس نیت پر کہ روپیہ حاصل کر کے صلہ رحمی کریں گے، ماں کو، بہن کو، بھائی، بھانجا، بھتیجا وغیرہ کو دیں گے، صلہ رحمی سے رب تعالیٰ راضی ہوگا، جہاں تک ہو سکا لوگوں کی بہتری میں کوشش کریں گے۔ سوتے ہیں مگر اس نیت سے کہ خواب سے طاقت کمانے کی حاصل ہوگی، بدن کو صحت میں عبادت پر لگائیں گے، وہ روزی جس سے صلہ رحمی ہو اور آپ سوال، چوری، فریب، قمار وغیرہ وغیرہ سے آدمی بچے، کمانے کی طاقت اسے نیند سے حاصل ہوتی ہے، اس واسطے سوتے ہیں۔ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اس خیال سے کہ باہم محبت بڑھے، اتفاق پیدا ہو، جو خداوند کریم کا حکم ہے۔ اسی طرح ہر ایک کام میں رضامندی مولا مقصود ہو اور وہی مد نظر رہے تو ایاک نعبد کے معنی صحیح ہم پر صادق آمیں اور دعوت درست ہو۔ اگر یہ نہیں تو پھر ایاک نعبد تو محض ایک لفظ آپ دہرانے والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب چلو ایاک نستعین، اس کے معنی ہے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی دعویٰ ہے۔ سچا تب ہو جب ہر کام میں ہم کو یہ خیال رہے کہ اس کا انجام اور اتمام بدون رضامندی حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی عنایت کے نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر نہ یہ کام مکمل ہو سکتا ہے، نہ اس کے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اسی سے مدد مانگیں۔ اے خدا تو ہی ممد اور معامر رہ۔ دیکھو کبھی زمیندار کاشتکاری کرتا ہے، خرمن بناتا ہے، امیدوار ہے کہ دانہ گھر کو لے جاویں، خرمن کو آگ لگ جاتی ہے اور گناہ کی شامت وہ خرمن خاکستر کا انبار ہو جاتا ہے۔ اسی کا رحم ہو کہ معاصی عفو ہو جائیں اور اس خرمن سے ہم نفع اٹھائیں، پس ضرور ہوا کہ ایاک نستعینوں میں ذات باری پر اعتماد رہے۔ اسی طرح آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آیا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ واو حالیہ ہے، یہ گرامر کی ایک اصطلاح ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس حال میں کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ تیرے فضل کے سوائے عبادت کی توفیق بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو دو الگ الگ جملے بھی ہیں اور ان کا آپس میں گہرا تعلق بھی ہے، مضمون کے لحاظ سے بھی اور سادہ ترجمے کے لحاظ سے بھی، کہ عبادت بھی کما حقوق کرنے کے لیے ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، وہی توفیق دے تاکہ جو ہم عبادت کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ اس معیار کی ہو جائے جو اللہ کی منشا ہے اور اس کی رضا ہے۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم سے متعلق حضور فرماتے ہیں اہدنا الصراط سے یہ مطلب ہے کہ الہی کوئی کام بدون سبب واقعی نہیں ہوا کرتا
اور ہم کو کاموں کے اسباب ٹھیک معلوم نہیں، اس لیے ہمارے کام نہیں ہوتے۔ اگر بیماری کی صحت کا ٹھیک سبب معلوم ہو تو ہمارے بیمار کیوں بیمار رہیں، اور اگر دفع افلاس کے واقعی اسباب معلوم ہوں تو ہم کیوں مفلس رہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ غربت کیسے دور ہونی ہے، وہ سب ذرائع ہمیں پتہ لگ جائیں اور ہم وہ حاصل کر لیں تو ہماری غربت دور ہو جائے گی۔ عزت کے اسباب دریافت ہو جائیں تو جلد تر ذی عزت ہو رہے ہیں۔ ذلت کے اسباب معلوم ہوں تو ان سے بچیں اور ذلیل نہ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں غرض ہر وقت ہر آن میں ہم کو ضرور ہے کہ خداوند کریم کی درگاہ میں سوال کرتے رہیں کہ الہی فلاں کام میں سبب حقیقی کی رہنمائی فرما، فلاں میں رہنمائی عطا کر۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں کوئی ایک اور مضمون، ایک سادہ سطحی سا مضمون جو ہر حالت میں ہر موقع پہ انسان پہ اطلاق پاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہم کام کرنے لگے ہیں، پڑھائی کرنے لگے ہیں، ملازمت کرنے لگے ہیں، اپنا کوئی حرفہ ہے، کوئی صنعت ہے، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے۔ تو وہی اسباب بھی مہیا کرے، وہ سب جو راستے کی مشکلات ہیں ان کو آسان فرمائے اور آسان راستے کی طرف رہنمائی فرمائے۔ تو یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ دعا ہر موقع پہ اطلاق پاتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہر وقت کاموں کی ضرورت ہو تو ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت بھی لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ منعم علیہ کی تفسیر خود قرآن نے کر دی ہے۔ حضرت اشارہ فرما رہے ہیں سورہ نساء کی آیت 70 کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور اس رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ یہ ایک عجیب لطیف سا نکتہ دیکھیں، حضرت خلیفۃ المسیح اول بیان فرماتے ہیں کہ ضالین جو ہے ان کے ضالین جو ہیں ان کے دو نشان ہیں۔ نمبر ایک، الہیات کا علم نہ ہو۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا ما لہم من علم ولا لآبائہم، سورہ کاف کی آیت 6 میں، کہ یہ جو جنہوں نے اللہ کا کہتے ہیں کہ بیٹا ہے، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو الہیات کا علم جن کو نہیں ہے وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ دوسرے آپ فرماتے ہیں کسی سے بے جا محبت، جیسے نصارہ۔ اور ایک اور بات یہ کہ ضالین ہم پڑھتے ہیں چونکہ شد و مد ہے، یعنی لام پہ شاد آئی ہے اور اس کے لفظ کی حیت ایسی ہے کہ اس کو ہم ضالین کہہ کے پڑھتے ہیں، جس میں مدہ بھی آتی ہے اور شد بھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ضالین میں چونکہ شد و مد ہے، اس میں بتایا کہ ان کا زمانہ لمبا اور مضبوط ہوگا۔ تو یعنی یہ جو نصارہ کا فتنہ ہے دجال کا، ان کا کافی لمبا زمانہ ہے اور بڑا مضبوط ہے۔ تو اسی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اس کی رہنمائی فرمائی کہ یہ دنیا کے ہتھیاروں سے، دنیاوی کوششوں سے ان کا مقابلہ نہیں ہوگا، بلکہ دعاؤں سے اس کا مقابلہ ہوگا۔ دنیا میں کسی کو طاقت نہیں کہ وہ ان دجالی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں سورۃ فاتحہ میں 3 دعائیں ہم نے کی ہیں، منعم علیہم بنے، مغضوب علیہم اور ضالین نہ بنے۔ ہر سے خدا نے قبول کی ہیں۔ انعام ان پر ہوا جو متقی ہیں، مغضوب بے ایمان منکر ہیں جن کو واعظ کرنا نہ کرنا برابر ہو، اور ضالین منافق لوگ ہیں۔ ہر سے کا ذکر الحمد میں ہے، پھر ترتیب وار ہر سے کا ذکر سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ قرآن شریف کی ترتیب کا ایک نمونہ ہے۔ مختلف پہلوؤں سے قرآن کریم کی ترتیب جو ہے وہ بہت ہی آسن اور ابلغ رقم میں بیان کی گئی ہے۔ حضور ایک ترتیب کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ چیزیں پڑھیں، اب اس کے بعد سورہ بقرہ جب آئے گی تو آپ دیکھیں گے شروع میں متقین کا ذکر ہے جو منعم علیہم کا گروہ کی ایک حصہ ہے، اور اس کے بعد مغضوب علیہم جس میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم والا مضمون ہے، اور پھر آگے ضالین کا بھی اس کے بعد ذکر آتا ہے، اور پھر یہود کی
ان کی تفصیل جو ہے، ان کی حرکتیں جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ مختلف پہلو اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ قرآن کریم پر غور کریں، تدبر کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء نے جن مضامین کی طرف ہماری توجہ پھیری ہے ان کو وقتاً فوقتاً اپنے سامنے رکھتے ہوئے جب تلاوت کریں قرآن کریم کی، سورۃ فاتحہ کی، تو ان کو پیش نظر رکھیں، ان سے سبق حاصل کریں، ان میں جن عظیم الشان مضامین کی طرف اشارہ ہے ان مضامین پر غور کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب کچھ باتیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ 20 صفحات پر حضرت مسلم موعود کی بیان کردہ تفسیر ہے جو شائع شدہ ہے تفسیر کبیر میں۔ اس کے علاوہ آپ کے خطبات میں، خطابات میں، آپ کے درسوں میں بہت لمبی تفسیریں ہیں، تشریحات ہیں جو سورۃ فاتحہ کے حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مواقع پر بیان فرمائی ہیں، وہ بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر مرتب کی جا رہی ہیں، اور جب وہ شائع ہوں گی تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ لیکن جو دستیاب ہے تفسیر کبیر شائع شدہ ہے، جماعت کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے، آپ کے بکس اسٹال سے بھی دستیاب ہے، مرکز سے بھی مل سکتی ہے، تو ان چیزوں کو لیں اور پڑھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی جو سورۃ فاتحہ کے مختلف نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، آپ سے بیان کیے گئے ہیں، آپ کے حوالے سے احادیث میں آئے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کے مختلف مضامین کو سامنے رکھا ہے کہ ان ناموں میں کیا کیا مضامین ہمیں بتائے گئے ہیں، کیا کیا اس میں حکمتیں ہیں۔ اور حضور مسارہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اسماء کے گنانے سے میرا منشا پڑھنے والے کے ذہن کو ان وسیع مطالب کی طرف توجہ دلانا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ناموں کے ذریعے سے اس صورت کے بیان فرمائے ہیں، ورنہ حقیقت سے خالی نام کسی صورت کے 9 چھوڑ 100 بھی ہوں تو ان سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بے فائدہ فعل ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ پس سوچنے والوں کے لیے ان ناموں میں ایک اعلیٰ روشنی اور کامل ہدایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس صورت کے بہت سے فضائل حدیثوں میں بیان ہیں۔ نسائی نے ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں نہ انجیل میں کوئی ایسی صورت اتاری ہے جیسے کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہے، اور اس کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مجھے فرمایا ہے کہ وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بحصہ مساوی بانٹ دی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے میرے بندے جو دعا مجھ سے کریں گے وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں ایک عملی گر بتایا گیا ہے جو انسان کے لیے دین و دنیا میں مفید ہے، یعنی جو دعا اس کے ذریعے سے کی جائے وہ قبول کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ذریعہ دعا کا اس میں بتایا گیا ہے اس کا اختیار کرنا ضرور دعا کو قبول کروا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ذریعہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کیسا خوبصورت ایک نیا مضمون ہے جو حضرت مسلم موعود بیان فرما رہے ہیں اور اس طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں۔ جیسا کہ اس صورت کی عبارت سے ظاہر ہے وہ ذریعہ اول بسم اللہ، دوم الحمدللہ، سوم الرحمن، چہارم الرحیم، اور پنجم مالک یوم الدین، اور ششم ایاک نعبد اور ہفتم ایاک نستعین ہے۔ گویا جس طرح 7 آیتوں کی یہ صورت ہے اسی طرح 7 اصول دعا کی قبولیت کے لیے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب ان میں سے مختصراً میں چند جملے لے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تفصیل آپ اثر میں پڑھیں تو آپ کو بہت لطف آئے گا اور اس مضامین کی کو سمجھنے میں بھی زیادہ آسانی پیدا ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس مقصد کے لیے دعا کی جائے وہ نیک ہو، یہ نہیں کہ چور چوری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ بھی قبول کر لی جائے گی، رشوت کے لیے دعا کرے، کوئی برے کام کے لیے کہ یار اللہ میاں میرا یہ کام ہو جائے، اور وہ کام ایسا ہے جو نیک نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ فرمایا خدا کا نام لے کر اور اس کی استعانت طلب کر کے جو دعا کی جائے گی لازماً ایسے ہی کام کے متعلق ہوگی جس میں اللہ کی ذات بندے کے ساتھ شریک ہو سکتی ہو۔
فرماتے ہیں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے لوگوں کی تباہی اور بربادی کی دعائیں کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے اور یہ باتیں سننے میں آتی ہیں اور بعض دفعہ شاذ طور پر ہی صحیح، لیکن بعض احمدی بھی ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ وہ کسی سے مخالفت، کسی کو نقصان پہنچا، کہتے ہیں اللہ برباد ہو جائے، اس کو یہ ہو جائے اور اس کا وہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو پابند نہیں ہے اس کا کہ وہ ایسی دعاؤں کو سنے. فرماتے ہیں اسی طرح ناجائز مطالب کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی. فرماتے ہیں بعض لوگوں نے جھوٹا جامہ زہد و اتقاء کا پہن رکھا ہے اور ناجائز امور کے لیے تعویذ دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب دعائیں اور تعویذ عاملوں کے منہ پر مارے جاتے ہیں. پھر دوسرا اصل الحمدللہ رب العالمین میں بتایا، یعنی دعا ایسی ہو کہ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے دوسرے بندوں کا بلکہ سب دنیا کا فائدہ ہو یا کم سے کم ان کا نقصان نہ ہو، اور اس کے قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حمد ثابت ہوتی ہو اور اس پر کسی قسم کا الزام نہ آتا ہو. یہ باتیں دعاؤں میں ہوں گی تو وہ دعائیں قبولیت کے زیادہ لائق ہوں گی. پھر تیسرے یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو جنبش دی گئی ہو اور اس دعا کے قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ظاہر ہوتی ہو. چوتھے یہ کہ اس دعا کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت سے بھی ہو، یعنی وہ نیکی کی ایک ایسی بنیاد ڈالتی ہو جس کا اثر دنیا پر ایک لمبے عرصے تک رہے اور جس کی وجہ سے نیک اور شریف لوگ متواتر فائدہ حاصل کریں یا کم سے کم ان کے راستے میں کوئی روک نہ پیدا ہوتی ہو. تو جب ہم دعائیں کرتے ہیں، ان دعائیں کرتے ہوئے اگر ہم ان باتوں کو پیش نظر رکھیں تو ہم اپنی دعاؤں کے گویا کو اس معیار کو اس طرح بلند کر رہے ہوں گے کہ ان کے لیے یہ امکان پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں پانچویں یہ کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی صفت مالک یوم الدین کا بھی خیال رکھا گیا ہو، یعنی دعا کرتے وقت ان ظاہری ذرائع کو نظر انداز نہ کر دیا گیا ہو جو صحیح نتائج پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیے ہیں، کیونکہ وہ سامان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریق کو چھوڑ کر اس سے مدد مانگنا ایک غیر معقول بات ہے. گویا جہاں تک اسباب ظاہری کا تعلق ہے، بشرطے کہ وہ موجود ہوں یا ان کا مہیا کرنا دعا کرنے والے کے لیے ممکن ہو، ان کا استعمال بھی دعا کے وقت ضروری ہے. بعض لوگ جو اسباب ہیں وہ اختیار نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی. ہاں اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر مالک یوم الدین کی صفت اسباب سے بالا ہو کر ظاہر ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں ایک اشارہ اس آیت میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ دعا کرنے والا دوسروں سے بخشش کا معاملہ کرتا ہو اور اپنے حقوق کے طلب کرنے میں سختی سے کام نہ لیتا ہو. یہ بھی مضمون بہت اہم ہے، ہمیں اپنے محاسبہ نفس کی طرف توجہ دلاتا ہے. پھر چھٹا اصل یہ بتایا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق ہو اور اس سے کامل اخلاص ہو اور وہ شرک اور مشرکانہ خیالات سے کلی طور پر پاک ہو. ایاک نعبد میں یہی مضمون ہے. اور ساتویں بات یہ بتائی ہے کہ وہ خدا کا ہی ہو چکا ہو اور اس کا کامل توکل اسے حاصل ہو اور غیر اللہ سے اس کی نظر بالکل ہٹ جائے اور وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ خواہ کچھ ہو جائے اور کوئی بھی تکلیف ہو، مانگوں گا تو خدا تعالیٰ ہی سے مانگوں گا. تو یہ 7 اصول حضور نے سورہ فاتحہ سے دیکھیں اخذ فرمائے ہیں اور فرماتے ہیں یہ 7 امور وہ ہیں کہ جب انسان ان پر قائم ہو جائے تو وہ لعبدی ما سال کا مصداق ہو جاتا ہے. اور حق بات یہ ہے کہ اس قسم کی دعا کا کامل نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے کامل اتباع نے ہی دکھایا ہے اور انہی کے ذریعے سے دعاؤں کی قبولیت کے ایسے نشان دنیا نے دیکھے ہیں جن سے اندھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان اور گونگوں کو زبان عطا ہوئی ہے. مگر اتباع رسول کا مقام بھی کسی کے لیے بند نہیں، جو چاہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے اور اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہے، سوائے اس کے کہ مقتدی کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے امام رکوع میں جا چکا ہو. اس صورت میں اسے تکبیر کہہ کر بغیر کچھ پڑھے رکوع میں چلے جانا چاہیے. امام کی قرات ہی اس کی قرات سمجھ لی جائے گی. سورۃ فاتحہ کے نماز میں پڑھنے کی تاکید مختلف احادیث میں آئی ہے. بسم اللہ کے متعلق یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ یہ ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اور بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہر سورت کا حصہ بسم اللہ نہیں بلکہ صرف سورۃ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ کسی سورت کا حصہ بھی بسم اللہ نہیں ہے، لیکن یہ خیال درست نہیں.
احناف کے متعلق جو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بسم اللہ کو گویا قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھتے، یہ غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ آیت مستقل آیت ہے اور سورت کا حصہ نہیں۔ لیکن ہمارا جو طریق ہے، ہم اس کو بسم اللہ کو اس سورت کا حصہ بھی قرار دیتے ہیں جس کے شروع میں بسم اللہ آئی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلائل دیے ہیں وہ تفسیر کبیر میں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ مزید نکات انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔